فیا ایھا الناس، ابتدائی اسلام میں یا ہر زمانے میں جب جب بھی حق کی آواز بلند ہوتی رہی تو اسی راہ میں جنہوں نے کلمہ حق کی خاطر اپنا تن من دھن سب کچھ لٹا دیا اور جان اور مال کو کچھ نہ سمجھا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کلمہ حق لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی روشنی وہ پھیلائی تو وہ لوگ جن کے دل کفر و ضلالت کی تاریکی سے مانوس تھے، جنہیں اجالا نہیں بلکہ اندھیرا پسند تھا، انہوں نے حق کے اجالے کو دبانے کی ناکام کوشش شروع کر دی۔ انہوں نے ہر ممکن کوشش کی کہ مکے میں اہل حق کا وجود باقی نہ رہے، تو وہ مجبور ہو کر مکہ چھوڑ کر چلے جائیں، مگر ان نادانوں کو کیا معلوم کہ ہجرت کی وجہ سے درخت اسلام اور زیادہ لہلہانے والا تھا۔ یہ ہجرت دین اسلام کے لیے موسم بہار کا اعلان تھا۔ دنیا اب دیکھے گی کہ جنہیں مجبور اور لاچار سمجھا گیا تھا وہ کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کو ساتھ لیا، دونوں دو اونٹیوں پر سوار ہوئے اور مدینہ کی جانب چل پڑے۔ سفر ہجرت کی پہلی منزل غار ثور تھی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس غار کے اندر جا کر اس جگہ کو صاف کیا، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہجرت میں یہی معمول رہتا تھا کہ جہاں جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرمانے کے لیے جگہ پسند فرماتے تھے اس کو پہلے ہی سے جا کر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاف کیا کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے اس مطابق اس غار کے اندر جا کر اس جگہ کو صاف کیا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اب آرام فرمانے والے تھے۔ خدا کی قدرت دیکھیے کہ غار کے منہ پر مکڑی نے جالا بنا دیا۔ جب آپ دونوں غار کے اندر پہنچ گئے اس وقت، اور دو کبوتر آپ آ کر بیٹھ گئے اور انڈے دے دیے تاکہ دشمنوں کو تصور بھی وہاں تک نہ پہنچ سکے کہ کوئی اندر انسان بھی بستا ہوگا۔ ادھر دشمن کا یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں غار تک پہنچ گئے، مگر مکڑی کے جالے کی وجہ سے دھوکہ کھا گئے۔ حالانکہ وہ اتنا قریب آ گئے تھے کہ صرف قدموں کے نیچے دیکھنے کی دیر تھی، مگر اللہ کی قدرت ان کے ارادوں پر، دشمنوں کے ارادوں پر غالب آ گئی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان دشمنوں کو اتنا قریب دیکھ کر گھبرا گئے، مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو تسلی دیتے ہوئے فرمایا کہ ابوبکر ڈرو نہیں، ان اللہ معنا، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ ادھر سراقہ بن مالک 100 اونٹوں کے انعام کی لالچ میں گھوڑا لے کر نکلا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابی کی تلاش میں، مگر اس کا گھوڑا ٹھوکر کھا کر گرا اور اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھس گئے۔ حالانکہ وہ اس وقت سراقہ بن مالک اتنا قریب تھا کہ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھ ہی لیا تھا، مگر وہ سمجھ گیا، جب وہ ٹھوکر کھا کر گرا تو وہ سمجھ گیا کہ اللہ کی مدد محمد کے ساتھ ہے۔ وہ اپنے ارادے سے باز آ گیا اور واپس لوٹ گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح مدینے کی طرف چل پڑے، اور ادھر انصار مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا انتظار کر رہے تھے۔ صبح سورج نکلتے ہی انتظار کرتے اور شام ڈھلتے ہی اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے کہ ابھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے ہیں۔ دوسرے دن جیسے ہی انصار کو پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قریب آ چکے ہیں تو لوگ راستوں، گزرگاہوں، مکانوں کی چھت پر جمع ہو گئے اور جمال محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کر کے اپنے دلوں اور آنکھوں کو ٹھنڈا کرنے لگے۔ بچے، عورتیں خوشی کا ترانہ گانے لگیں، مدینے کے درخت جھوم اٹھے،
رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے پہلے مدینہ کے مقام قباء میں 4 روز قیام فرمایا. وہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی جو آج مدینے میں مسجد قباء کے نام سے یاد کی جاتی ہے، جہاں 2 رکعت نماز ادا کرنے والے کو ایک عمرے کا ثواب ملتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے آگے بڑھے تو مدینے میں بنی نجار کے محلے میں حضرت ابو ایوب انصاری کو آپ کی میزبانی کا شرف حاصل ہوا. سب سے پہلے جو میزبانی کا مدینے میں شرف ہوا وہ ابو ایوب انصاری خوش قسمت صحابی تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر پر مسجد تعمیر کروائی. آج وہیں پر مسجد نبوی جو موجود ہے وہ ابو ایوب انصاری کا گھر ہوا کرتا تھا. حضرت ابو ایوب انصاری کے گھر سے تاریخ اسلام کے ایک نئے دور کا آغاز ہوتا ہے. مدینے میں وہ دور جس کی چمک کو ظاہری آنکھیں دیکھ نہیں سکتی تھی، وہ دور تھا جس سے دنیا کی تقدیر بدلنے والی تھی. مگر اس وقت کون محسوس کرے ان ساری چیزوں کو، اور انسانی کائنات کو ایک نئے سانچے میں وہ دن ڈھالنے والا تھا. وہ مبارک دور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت سے شروع ہو چکا تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس سنہرے دور کے حالات کو مختصر کرتے ہوئے میں فتح مکہ کی طرف آگے بڑھ رہا ہوں. جب اسلامی جنگوں کا سلسلہ ختم ہوا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے کی طرف فاتحانہ حیثیت سے آگے بڑھ رہے تھے، تب وہ مکہ جو صرف خدائے وحدہ لا شریک کی عبادت کے لیے تعمیر ہوا تھا، اس میں جاہلوں نے ایک دو نہیں بلکہ پورے 360 بت بٹھا دیے تھے. اسی مکہ میں ایک امی لقب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صدائے حق کو بلند کیا، اور آج وہی رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو مکے سے نکالے گئے تھے، آج وہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنی پوری شان شوکت اور دبدبے کے ساتھ مکے میں داخل ہو رہے ہیں. اور مکے والے وہی لوگ جنہوں نے کلمہ پڑھنے والوں کو مکے میں گھسیٹا تھا، پیٹا تھا، مارا تھا، لہو لہان کیا تھا، طرح طرح کی تکلیفیں پہنچائی تھی، گلے میں پھانسی کا پھندا لگایا تھا، گرم ریت پر لٹایا تھا کلمہ پڑھنے والوں کو، اور اتنا ستایا تھا کہ مکے میں رہنا مشکل کر رکھا تھا، دوبر ہو گیا تھا. اور مکہ چھوڑنے کے بعد بھی ان کلمہ پڑھنے والوں کو چین سے رہنے نہیں دیا تھا. ہاں، وہی آج فتح مکہ کے دن مکے میں وہی مشرکین مکہ اور کفار قریش آج فتح مکہ کے دن گردنیں جھکائے اپنی سزا سننے کے لیے مجرموں کے کٹہرے میں کھڑے نظر آ رہے تھے. ان کی طاقت اب ختم ہو چکی تھی، وہ شرمشار تھے، نگاہیں جھکی ہوئی تھی، ان کا بھرم اب ٹوٹ چکا تھا، ان کی طاقت اب سلب ہو چکی تھی، ان کی شان و شوکت، ان کا اقتدار اب ماضی کی ایک داستان بن چکا تھا. انہوں نے کیا کبھی یہ سوچ رکھا تھا کہ کلمہ پڑھنے والوں کے لیے یہ دن بھی آئے گا جن کا تصور بھی ان کے ذہنوں میں نہ تھا؟ آج مکہ فتح ہو چکا ہے، آج اسلام کی فتح کا دن ہے. وہ لوگ یہ محسوس کر رہے تھے. آج تو آسمانی فضاؤں سے بھی یہ اعلان ہو چکا تھا کہ انا فتحنا لک فتحا مبینا. قرآن مجید کی یہ آیت بھی نازل ہو چکی تھی، آسمانوں سے یہ صدا آ چکی تھی کہ ہم نے آپ کو بے شک کھلی فتح عطا کی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ وحی بھی نازل ہو چکی. کسی میں طاقت ہے کہ جو کلمہ الہی میں لکھ دیا گیا ہو اس کو مٹا سکے؟ اب آئیے
دیکھیے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے پروانوں کا قافلہ آج مکے میں کیسے کوچ کر رہا ہے۔ 8 ہجری رمضان المبارک کی 10 تاریخ ہے۔ شمع نبوت کے 10,000 پروانوں کا جلوس مکے کی طرف سفر کر رہا تھا۔ ابو سفیان جو غزوہ احد سے لے کر اب تک اسلام کا دشمن رہ چکا تھا، آج وہ اسلام قبول کر چکا ہے۔ الگ الگ قبیلے کے لوگ اپنے جھنڈوں کے ساتھ اپنے سرداروں کی قیادت میں آگے بڑھ رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر کی صداؤں سے ساری فضا اور آسمان گونج رہا ہے۔ مکے میں داخل ہونے کا اسلامی لشکر کا انداز بھی بڑا نرالا تھا۔ نہ غرور، نہ بڑائی، نہ فتح حاصل کرنے کا کوئی ان کو غرور اس کا اظہار، بلکہ اس کے برخلاف ان کے پاس تواضع اور انکساری کے ساتھ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں داخل ہو رہے ہیں۔ سر مبارک ابدیت کی تواضع سے آپ کا جھکا ہوا تھا۔ آپ مکے میں داخل ہوتے وقت سورہ فتح کی تلاوت فرماتے جا رہے تھے۔ حرم کعبہ میں داخل ہوتے وقت آپ کے ہاتھ میں ایک کمان تھی جس کے ذریعے کعبۃ اللہ کے 360 بتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قل جاء الحق کی آیت کو پڑھتے جا رہے تھے۔ اسی کے ساتھ ساتھ سارے بت ایک ایک کر کے منہ کے بل گرتے چلے جا رہے تھے۔ آج کعبۃ اللہ میں وہ سارے سرداران مکہ موجود تھے جنہوں نے اسلام اور مسلمانوں کو مٹانے کی انتھک کوشش کر رکھی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان سب کی طرف انہوں نے دیکھا، ان دشمنان اسلام کی طرف، اور فرمایا کہ اے مکہ کے سردارو، آج میں تمہارے ساتھ کیا برتاؤ کروں گا؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج تم پر کوئی الزام نہیں، جاؤ، آج تم سب آزاد ہو۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو ابو سفیان کے گھر پناہ لے وہ امن میں رہے گا، جو مسجد حرام میں چلا جائے اس کو امان مل جائے گی، جو اپنے گھر کے دروازے بند کر لے وہ امان میں رہے گا۔ حضرات ذرا سوچئے یہ اعلان کتنا توقع کے خلاف، انسانی توقع کے خلاف تھا۔ اس لیے آج انہیں سزا بھی دی جاتی تو وہ ان کی امید کے خلاف نہیں تھی، لیکن یہ اعلان انسانیت کے سانچے میں ڈھلنے والی آواز تھی۔ یہ آواز حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل کی گہرائی سے اٹھی اور دشمنوں کے دل کی گہرائی میں اتر گئی۔ جو آج تک اسلام کے دشمن تھے وہ آج اسلام کی پناہ میں آنے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ وہ ہندا جو ابو جہل کی بیوی، جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا امیر حمزہ کو لٹا کر ان کا کلیجہ نکال کر چبایا تھا، وہ ہندا نے اب اسلام قبول کر لیا۔ وہ صدا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے حرم کعبہ میں گونجی تھی، وہ فتح مکہ کے بعد دنیا کے کونے کونے میں پھیل گئی، اور ساری دنیا کل کی طرح آج بھی اس اسلامی اعلان کی محتاج ہے کہ سبق پڑھ شجاعت کا، صداقت کا، عدالت کا، لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا۔ تو یہی وہ درس انسانیت ہے جس کو قبول کرنے کی آج ضرورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور دین اسلام کے راہ مستقیم پر گامزن رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمیں باعمل مسلمان اور مہدوی بنا کر جلائے، باعمل مسلمان اور مہدوی بنا کر مارے، اور ہمارا حشر رسول مہدی کے زیر سایہ فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالی جواد ملک بر الرؤوف الرحیم۔